یہ مقام اللہ کی طرف سے عطا کرنا جس کو اللہ نے قرآن میں واضح کیا، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ توجہ، اور یہی تو بات آج تک ہمارے بہت سارے جو اہل تشیع وہ بھی سمجھ نہ سکے کہ جب یہ لفظ آتا نا علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، وہ کہتے ہیں کہ نبی سیدھی راہ بتاتا ہے، سیدھی راہ پہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے، پر کا مطلب ہے برتری، یہ بتانی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے یہ بتانا ہے۔ جب صراط مستقیم سمجھ آئے گا تو نبی کا رستہ سمجھ آئے گا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے صراط مستقیم۔ گن لینا گھر میں جا کے، صراط مستقیم کے 14 حروف ہیں، گن لینا، میرے پاس اتنا وقت نہیں، 14 حروف پہ مشتمل ہے صراط مستقیم۔ اور علی فرماتے ہیں جس رستے کا اللہ بار بار ذکر کرتا ہے وہ صراط مستقیم میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہی اللہ بتانا چاہتا ہے دو چک والوں کہ اللہ کہتا یہ ہے کہ رسول کے رستے پر علی ہے، تم علی کے رستے پہ چلتے آؤ، تم علی کے رستے پہ۔ تو سیدھی سی بات تھی، ہم نے اس بات کو بہت لمبا لے لیا۔ صراط مستقیم رستہ کس کا ہے؟ علی کا۔ قبلہ یہی بتانا ہے کہ سب سے پہلے جو رسول کی آل کہلائی وہ یا علی تھے پھر یا زہرا۔ جب ان دونوں سے اللہ نے 2 موتی دیے تو پھر ان کا ذکر اللہ نے کیا۔ ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ اب حسنی بھی ہو گئے اور حسینی بھی ہو گئے۔ توجہ چاہوں گا، علی کی اولاد میں یہ شرف ہے حسن اور حسین کی اولاد کو کہ اللہ نے ان کو بلند کیا اور سیدہ شباب اہل الجنہ کہا۔ تمام جنت کے نوجوانوں کے یہ 2 سردار ہیں۔ جنت میں بوڑھا نہیں جوان جائے گا، جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے۔ توجہ چاہوں گا، حسن اور حسین ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب سرداری مل گئی حسن اور حسین کو۔ یہ وہ سرداری ہے جو مدینے میں رسول نے دکھائی۔ ایک دائیں کاندھے پہ، ایک بائیں کاندھے پہ، ایک کے ہاتھ میں دائیں زلف، دوسرے کے ہاتھ میں بائیں زلف۔ اللہ کے رسول کو بتانا پڑا کہ یہ دیکھو جس کی سواری محمد بنے اور سوار بنتا ہے حسن اور حسین، سوار بنتا ہے سرداری مل گئی نا۔ تو یہ سرداری ہے کہ کندھوں پہ کون آیا؟ دور کیا کہنا قبلہ، یہ مجلس کس کی ہے؟ یہ قبلہ شاہ صاحب نے یہ جو اشتہار چھپوایا اس پہ کیا لکھا ہے؟ مجلس حسین ہے نا، حسین کی مجلس ہے نا۔ جو بھی ذکر کر لو مجلس حسین کی۔ توجہ چاہوں گا، مجلس حسین کی، جو بھی ذکر کر لو۔ اور نماز کس کی ہے؟ اللہ کی، ایسے ہی ہے نا۔ مجلس حسین کی، نماز پڑھ رہے ہیں رسول، پیچھے ہے صحابہ، رسول ہے سجدے میں، رسول ہے سجدے میں کہ رسول کا سجدہ بڑا ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں نے سجدے سے سر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ پشت رسول پہ ایک بچہ ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ حسین تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ خیر ہو، حسین پشت رسول پہ اور رسول کا سجدہ بلند ہو گیا۔ شریعت بتانے والا شریعت کو لمبا کیوں کر رہا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ شریعت سمجھانے والا شریعت کو روک کیوں رہا ہے؟ سجدے میں سر رہا، رسول پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، حسین سوار رہے، حسین مرضی سے اترے، رسول نے سجدے سے سر اٹھایا۔ صحابہ نے پوچھا، عبداللہ ابن عباس کہتے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جب حسین میری پشت پہ آیا اسی وقت جبریل نے آ کے مجھے کہا اے میرے رسول جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اٹھے تو سجدے سے سر نہ اٹھائی۔ معلوم ہوا جس کی مجلس ہو رہی ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے ذکر کے لیے اللہ نے باقی ذکروں کو روک دیا۔ یہ صدات آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، مباہلے کی شان ہو آپ،
میدان کی شان ہو آپ. اللہ نے یہ علم بھی اسے عطا کیا. ہر گھر میں علم نہیں, آج بھی جس گھر پہ علم ہو, کوئی غیر ہی کیوں نہ کو, لوگ کہتے ہیں یہ سیدوں کا گھر ہے, یہ سیدوں کا گھر ہے. میں ایک جگہ گیا, وہاں بڑے علم لگے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے یہ سارے سادات کے گھر ہے, یہ پہچان ہوتی ہے علم سے سید کا گھر ہے. میں نے کہا قبلہ 1400 سال پیچھے چلو, یہی تو اللہ نے رسول کو اس وقت کہا تھا کہ اے میرا رسول اپنے صحابہ سے کہہ دے لَأُوتِيَنَّ رَایَةُ غَدًا رَجُلًا, کل یہی علم میں اسے دوں گا جو مرد ہوگا. جو مرد ہوگا. تو علم بھی سادات کی علامت ہے. توجہ, یہ جو درود تاج سنا ہے ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے, ہر عالم پڑھتا ہے, ہر مسلمان پڑھتا ہے, کلمہ کو پڑھتا ہے, یہی درود پڑھتا ہے. قبلہ یہ وہ درود ہے جس کے پڑھنے سے انسان کو سکون اطہر ملتا ہے. یہ وہ درود ہے جس کے پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. یہ درود بتانے والے خواجہ اجمیر والے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا میرے شاگرد نے, کس نے؟ خواجہ بختیار کاکی, قطب الدین بختیار کاکی ان کے مرید تھے, ان کے شاگرد بھی تھے, اور ان کے خاص ولی عہد تھے. ان کے مرید تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے یہ بابا فرید. سمجھ آگئی یہ کیسے نسل چلی, کیسے لڑی چلی. بابا فرید کے دادا استاد خواجہ معین الدین چشتی ہیں. بابے فرید کے چلے جاؤ تو جنت کا دروازہ نظر آتا ہے. توجہ ہے, اور جس کے فقیر کے پاس جنت کا دروازہ ہے اس کی اولاد کے پاس کیا ہوگا. توجہ چاہوں گا. وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ جو جب اللہ نے معراج پہ بلایا تھا رسول کو تو کیسے رسول کا ذکر کیا. میں جیسے ہم آتے ہیں تو سٹائی سیکٹری کے القابات دیتے ہیں کہ علامہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں جگہ سے القابات ہوتے نا. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے اپنا مہمان بنایا تیرے رسول کو تو کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا. وہ کون سا ذکر ہے جس کو اللہ نے معراج کے واقعے میں بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے دنوں میں گیا, میں طواف کعبہ کرتا رہا. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے طواف کعبہ مکمل کیا تو میں نے سوال کیا کہ اللہ مجھے وہ ذکر بتا جو تو نے اپنے نبی کا عرشوں پہ کیا. وہ کہتے ہیں کاغذ ملا, میں نے کاغذ اٹھایا, چوما, اسے اپنے پاس رکھا, مدینہ آ گیا. مدینہ روضہ رسول پہ میں طواف کرتا رہا. روضہ رسول پہ بھی میں نے یہی پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ کون سا ذکر ہے جو اللہ نے عرشوں پہ, جو چاہوں گا میری طرف دیکھنا, کہ وہ کون سا ذکر ہے جو اللہ نے عرشوں پہ آپ کے سامنے کیا. وہ کون سا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ ایک کاغذ روضہ رسول سے باہر آیا, میں نے چوما, جب میں واپس آیا دونوں کاغذوں کو سامنے رکھا, ایک ہی لکھائی تھی, ایک جیسے ہی حروف تھے, کوئی کمی بیشی نہ تھی. جیسا کاغذ مکے والا ویسا مدینے والا. وہ کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ, صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. اللہ کہہ رہا ہے سلام ہوا میرا رسول جو صاحب تاج ہے اور معراج والا ہے اور براق والا ہے اور جھنڈے والا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. بسم اللہ. آج کے بعد یہ نہ کوئی کہے کہ یہ جھنڈا کیوں لگاتے ہیں. خود پڑھتے ہیں دوسروں کو روکتے ہیں. ایسے نہ کیا کرو. ترجمہ پڑھ لیا کرو, نہ عربی پڑھو, اردو پڑھے ہو کسی سے پوچھ لیا کرو. تو معلوم ہے سادات کی یہ بھی پہچان ہے علم والا ہے. ایسی ہے نا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ذاکر صاحب بیٹھے ہیں, قبلہ یہ بھی بتائیں گے, بہت سارے بتائیں گے. ابھی یہ کلندر پاک کا میلہ گزرا ہے, توجہ ہے, وہاں آپ جاتے ہو, گئے ہو گے. جیسے سرزمین سندھ میں آپ قدم ڈالتے ہو تو آپ کو